الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین و شاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے بنی آدم کے کفر اور شرک کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو ہے. یعنی غلو کا مطلب ان کی عزت اور تکریم میں حد سے بڑھ جانا، حد سے نکل جانا. جو حد متعین کی گئی ہے اس حد سے نکل جانا، اور یہ سبب بنتا ہے شرک کا، کفر کا اور دین سے نکل جانے کا. جب کوئی بھی انسان اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو اور اپنے نبیوں کو، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو درجہ ہے، ان سے وہ بڑھا دے گا تو پھر وہ دین سے نکل جائے گا. اس لیے کہ ہر کوئی آخر میں اللہ کا بندہ ہے. جب آپ ان کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیں گے تو پھر آپ جو ہے دین سے نکل جائیں گے، کفر و شرک میں داخل ہو جائیں گے. اور یہی حال آج مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو غلو سے بچنا چاہیے، حد سے نہیں نکلنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کہو. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو سورہ نوح کی آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہتے ہیں هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ أَنِ انصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا. یعنی یہ سب جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح کے صالح لوگ تھے. قوم نوح کے یہ اچھے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ولی تھے، اور ان کے نام پر ان لوگوں نے بت بنا لیا تھا اور اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور کافر ہو گئے. تو یہ لوگ جو ود اور سوا اور یغوث اور یعوق تھے، نصر تھے، یہ لوگ قوم نوح کے صالح لوگ تھے، جس کو آپ کہہ لیں ولی. آج کے زمانے میں لوگ ولی کا لقب دے دیتے ہیں. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، وہاں پر پتھر نصب کر دو بطور یادگار، یعنی دیکھ کر کے یاد کرو گے، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو، ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو کہ یہ ود صاحب ہیں، یہ سوا صاحب ہیں، یہ غوث صاحب ہیں، یہ یعوق ہیں، یہ نصر صاحب ہیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہ کی گئی. یعنی پتھر تو بنوا دیا شیطان نے، نام بھی وہ رکھوا دیا، لیکن پوجا پاٹ ابھی شروع نہیں ہوئی. جب یہ لوگ مر گئے، جن لوگوں نے پتھروں کو نصب کیا تھا اور بنایا تھا، وہاں پر رکھا تھا، جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور بعد والے جو آئے، بعد والی جو مخلوق آئی، بعد میں جو ان کی اولاد آئی، تو ان کے اوپر جہالت چھا گئی تھی، علم نہیں تھا ان کے پاس، کم علم والے تھے، شرک اور کفر نہیں سمجھ پاتے رہے. چنانچہ وہ اصل بات بھول گئے، وہ قوم اصل بات بھول گئی.
کہ یہ کیا کون لوگ تھے، کس لیے نصب کیا گیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، یہ سب بھول گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ دیکھا کہ وہ ہمارے باپ دادا اس کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تو شیطان نے ان کو اور آگے کیا راستہ دکھایا اور وسوسہ ان کے اندر دلایا اور کہا کہ ان کی پوجا پاٹ کرو، ان کی عبادت کرو، یہ بڑے اچھے اور نیک لوگ تھے، یہ ولی تھے، یہ تمہاری قوم کے بزرگ لوگ تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور آج بھی یہی سب ہو رہا ہے ہماری قوم کے اندر، آج یہی سب ہو رہا ہے۔ کوئی انتقال کر گیا اور اس کو بزرگ اور ولی کا درجہ دے دیا گیا، پھر ان سے مدد مانگنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے، ان سے دعائیں کرنے لگے، ان کی یہاں نظر و نیاز چڑھانے لگے۔ بالکل وہی ہے، وہ لوگ جو ہے بت کھڑا کر کے پوج رہے تھے، کھڑا ہوا بت تھا پوج رہے تھے، یہ لوگ لٹا کر کے پوج رہے ہیں۔ یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں، یہ سوئے ہوئے بت ہیں اور وہ کھڑا بت تھا، فرق اتنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اور دیکھ لیجئے آپ کہ جو قبر زیادہ سجی ہوئی رہے گی اور زیادہ اس پر سجاوٹ ہوگی، وہاں زیادہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے صاحب ہیں، ان کے یہاں جلدی قبول ہوتا ہے، جلدی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان کو اس طرح کی حرکتوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یہ کفری اعمال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے، یعنی اسلاف میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ یعنی مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر ایک زمانہ گزر گیا ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور آج بھی یہی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اسلام کے اندر داخل ہوا، تو اسے بھی کچھ پیسہ کمانے کی سوجھی، اور اس نے کیا کیا کہ ایک قبر بنایا اور وہاں پر ایک عمارت بنا کر کے اس نے کچھ جو ہے مطلب 2 قبریں بنائی اور اس میں تصویریں لگائی، ایک طرف مسلمانوں کے لیے بنایا، ایک طرف غیر مسلموں کے لیے بنایا۔ اور جب مسلمان جاتے تو کہتے یہ آپ کے ولی صاحب، آپ کے بزرگ یہ ہیں، اور جو غیر مسلم جاتے تو ان سے کہتے آپ کے جو جہاں آپ کو ماتھا ٹیکنا ہے، جن کی پوجا کرنا، وہ ادھر سائڈ میں ہے، ان کے پاس ہے۔ تو وہ سوچتا تھا کہ مطلب ہمارے در سے کوئی بھی واپس نہ جائے، ہندو بھی واپس نہ جائے، مسلمان بھی واپس نہ جائے، اور وہ دونوں کو ملا کر کے رکھنا چاہتا رہا اور دونوں سے پیسہ لینا چاہتا رہا۔ تو آج کل یہی سب ہو رہا ہے قبروں پر، کوئی جاتا ہے اور لے کر کے آتا ہے، دے کر کے آتا ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ حد سے تجاوز کر گئے، ان کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے، ان کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں کہہ دیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ میں ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ اور آج مسلمان بھی طرح طرح کی چیزیں نسبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے لگے کہ آپ نور سے پیدا ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اپنے حساب سے حد سے تجاوز کر گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آدم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن طرح طرح کا لقب دے دیا گیا، خطاب دے دیا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے زیادہ مجھے بڑھاؤ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو، غلو سے بچ کر رہو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا، حد سے نکال دینا، یا کسی کی عزت و تقریب میں حد سے نکل جانا، اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو مرتبہ، اس سے اوپر بڑھا دینا۔ اور اسی طرح سے دین میں غلو کرنا، طرح طرح کی چیزوں کو لانا، اس کو بڑھا دینا جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہی ہلاک کیا ہے، غلو ہی نے ہلاک کیا ہے، حد سے تجاوز ہی نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس سے پہلی جو امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ غلو کر گئے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہودیوں نے جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی ہر کوئی غلو کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس میں حقیقت میں ہم نے ان کی عزت کی، ان کی تکریم کی۔ ان کی تکریم یہ ہے کہ ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ دیا جائے، ان کو الوہیت پر بیٹھا دیا جائے۔ اب کیا ہے، ہمارے آج کے مسلمانوں میں بھی یہ سب چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے اولاد دیتا ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس صفت کو اللہ تعالیٰ سے چھین کر کے ان کو دے دیا گیا، بزرگ صاحب کو، اپنے ولی صاحب کو دے دیا گیا۔ موت کسی کے لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی کہتا ہو کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اگر موت لینا ہے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، کوئی نہیں کہتا۔ اولاد لینا ہے فلاں جگہ جاؤ، بیماری سے شفا یابی لینا ہے فلاں جگہ جاؤ، صحت و تندرستی لینا ہے فلاں جگہ جاؤ، مصیبتوں کو دور کروانا ہے فلاں جگہ جاؤ۔ لیکن کسی بزرگ کو نہیں سنیں گے، کسی بزرگ کے بارے میں نہیں سنیں گے کہ وہ اس کے یہاں جانے سے موت ملتی ہے، اس لیے کہ موت کسی کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی موت پسند نہیں کرتا، اس لیے موت اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں رکھا ہے، اور بقیہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ دوسرے کے کھاتوں میں چلی گئی ہیں، لوگوں کو تقسیم ہو گئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، اس کو آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو ہلاکت اور بربادی کو دعوت دیں گے، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دین پر چلائے اور ہر طرح کے غلو سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔